السلام علیکم، میں ہوں ثاقب صغیر انڈسکلوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، اور شہر بھر میں جو موضوع بحث بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک حادثات میں جو ہلاکتیں ہیں وہ روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے کئی ایسے مناظر بھی دیکھے جو کہ بہت ہی دہلا دینے والے تھے۔ ہم آج اس ٹاپک کو جو کور کریں گے اس کے مختلف ایکسپرٹ سے کور کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو ٹریفک حادثات کے اوپر بات ہوئی ہے وہ یک طرفہ بات اس پہ ہوتی رہی ہے، گو کہ اس میں جو ہیوی ٹریفک ہے اس کا ایک بڑا رول ہے ان حادثات میں۔ لیکن اگر آپ اوورآل فیگرز دیکھیں تو جو ہلاک ہونے والے یا جاں بحق ہونے والے شہری ہیں وہ زیادہ تر جو اگر ان کے فیگرز آپ نکالیں تو وہ ہیوی ٹریفک سے جاں بحق نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ دیگر حادثات میں ہوئے ہیں۔ آج ہم ان تینوں چیزوں کو کور کریں گے، حادثات کی وجوہات بھی ہم معلوم کریں گے کہ شہر میں حادثات کی وجوہات جو مین جو بڑی حادثات کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اعداد و شمار جو بتائیں گے 2025 میں، مارچ کا مہینہ اب اپنے اختتام پر ہے، اب تک جو ہے 227 افراد جو ہے وہ ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور صرف مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ 78 افراد 78 افراد جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں۔ اسی طرح جو سال 2024 تھا اس میں ہم نے جو فیگرز ہم نے دی تھیں اس میں 750 سے زائد لوگ ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑی فیگر ہے۔ یہ اتنی بڑی فیگر ہے کہ جب کراچی کے حالات، جب یہاں امن و امان کا بہت زیادہ مسائل تھے اور جب حالات خراب تھے، تو اس وقت جو ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی میں ہلاکتیں ہوتی تھیں، یہ جو تعداد ہے یہ ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس پہ اب جو ہے وہ کیونکہ آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، آپ نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر جو ٹینکرز ہیں یا ڈمپرز ہیں ان کو آگ بھی لگائی گئی۔ اس کیس میں جو مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ بہرحال اب اس پہ جو ہے وہ جو حکومت نے طے کیا تھا کہ ہم جو ہے ہیوی ٹریفک کو دن کے اوقات میں سڑک پہ نہیں آنے دیں گے، اور وہی جیسے ہمیشہ ہر حادثے کے بعد ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے جانب سے بھی اعلانات کیے گئے، آئی جی سندھ کی جانب سے بھی کیے گئے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بھی کیے گئے، گورنر صاحب نے بھی بہت ساری اس میں باتیں کی، لیکن تاحال جو ہے وہ ٹریفک حادثات میں ہلاکتیں اسی طرح ہو رہی ہیں۔ جو وجوہات ہیں کراچی میں ٹریفک حادثات کی اس میں بہت ساری ہیں۔ اس میں جو بڑی وجہ ہے جو سب کے سامنے ہے کہ جو دن کے اوقات میں جو ہیوی ٹریفک شہر میں چلتا ہے اس کی وجہ سے خاص کر جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ ان کا نشانہ بنتے ہیں۔ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا لائسنس نہیں بنوایا اور شہر میں وہ گاڑی چلا رہے ہیں۔ اوور اسپیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تیز رفتاری جو ہے وہ شہر میں جو ہے گاڑی چلانا، اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مخالف سمت سے ہم نے آئے روز ہم یہ دیکھتے ہیں مختلف سڑکوں پر کہ آپ رانگ سائڈ جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں اور دھڑلے سے چلا رہے ہیں، اور اس میں کوئی بڑے اور چھوٹی ٹریفک کی تخصیص نہیں ہے۔ جو ڈمپرز بھی جو ہے وہ رانگ سائڈ آ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں بھی، موٹر سائیکل بھی، اور اس کے علاوہ جو مختلف یو ٹرنز ہیں آپ دیکھیں کہ ان پہ ٹریفک پولیس کے یا جو ٹریفک سائنز ہوتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے لوگ، سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے، اور فاسٹ ٹریک پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رکشہ اور موٹر سائیکل جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پر چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ فاسٹ ٹریک ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے اس میں جو گاڑیاں وہ سپیڈ میں ہوتی ہیں، اور اکثر حادثات جو ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ انڈر ایج جو افراد ہیں، جو 18 سال سے کم لوگ ہیں جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، وہ لڑکے یا وہ بچے گاڑی چلا رہے ہیں۔ اور یہ پچھلے دنوں بھی جو شارع فیصل پہ ایک حادثہ ہوا جس میں میاں بیوی جاں بحق ہوئے، وہ جو لڑکا ہے وہ 17 سال کا ہے جس نے اس گاڑی موٹر سائیکل کو فاسٹ ٹریک سے آگے جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ جو موٹر سائیکل اپنی لین میں چل رہی تھی اس کو ہٹ کیا، اور وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں، اس کا کوئی ایک وجہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک وجہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم گورنمنٹ کے لیول پر دیکھیں تو یہاں پر جو ہے یہ پلز، جو بریجز بنے ہوئے ہیں، جو پل بنے ہوئے ہیں، ان کی جو شارپ کروز ہیں، جو موڑ ہیں، وہ موڑ بھی بہت حادثات کا جو ہے کی وجوہات ہیں، کیونکہ وہ موڑ بہت زیادہ جو ہے نا ان کی جو کرو ہیں وہاں پہ اکثر جو ہے وہ بائک جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے انڈر پاس ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں انڈر پاسز کے اندر جائیں تو وہاں پہ کھڈے بنے ہوئے، اسپیڈ میں گاڑی آتی ہے، موٹر سائیکل آتی ہے، اور وہ وہاں پہ حادثات ہوتے ہیں۔ پلوں کے جوائنٹس ہیں، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ناتا خان برج ہے یا ڈگ روڈ برج ہے،
جام صادق جو پل ہے اس کے جوائنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ پھر اس کو جو ہے وہ بند کر کے اس کے جوائنٹس ٹھیک کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی وجوہات ہے۔ ٹوٹی سڑکیں اور شہر کا جو خراب انفراسٹرکچر ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ٹریفک پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ خاص کر ضلع سینٹرل میں، اب تو خیر پورے شہر میں یہی حال ہے، لیکن جو خراب انفراسٹرکچر کی وجہ سے یہ جو ہے حادثات ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ اکثر ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا کہ روڈ پر کھڈے بنے ہوئے تھے، موٹر سائیکل سوار ڈس بیلنس ہوا اور اس کھڈے کی وجہ سے اس سے گرا، اور پیچھے سے کوئی تیز رفتار گاڑی یا ڈمپر یا ہیوی ٹریفک نے اس کو ٹکر ماری اور وہ جہاں بھاگ ہو گیا۔ ٹریفک پولیس کا اس میں یہ کہنا ہے کہ جو ٹریفک پولیس کے اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ سڑکیں انہوں نے بتائی ہیں شہر کی جہاں سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں، اس میں ماڑی پور روڈ ہے، ہب ریور روڈ ہے، اس میں سپر ہائی وے ہے، نیشنل ہائی وے ہے، کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے۔ یہ وہ سڑکیں ہیں جو کہ ٹریفک حادثات کے اگر آپ اعداد و شمار نکالیں تو سب سے زیادہ حادثات ان سڑکوں پر ہوتے ہیں۔ ہب ریور روڈ اور جو ہے اس میں کیونکہ ہیوی ٹریفک بھی ہے، ماڑی پور روڈ پہ ہیوی ٹریفک بھی ہے، ایک یہ وجہ ہے۔ جو وجوہات بتاتے ہیں ٹریفک پولیس کے افسران کے، جو ان سڑکوں پر جو موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ حادثات کے شکار بنتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ جو معمر اور افراد اور جو خواتین ہیں وہ بھی اس کا شکار بندی ہے، اس لیے کہ وہ پیڈسٹرن جو برج ہے ان کا استعمال نہیں کرتے، وہ روڈ کو اسی طرح کراس کرتے ہیں، خاص کر جو رات جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ پیڈسٹرن برج کے بجائے نیچے سے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اندھیرا ہوتا ہے اور گاڑی والے کو بھی نظر نہیں آتا، اور اکثر اس طرح جو ہے وہ حادثات ہوتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 50% جو شہر میں حادثات ہو رہے ہیں وہ موٹر سائیکل سوار اس کے ذمہ دار ہیں یا موٹر سائیکل سواروں کے ہو رہے ہیں، 30% جو ہیں وہ مرنے والے راہگیر ہیں، اور 35% جو حادثات ہیں وہ ضلع ویسٹ اور کیماڑی میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں بہت سارے پہلے بھی دعوے کیے گئے کہ ہیوی ٹریفک کو ہم روکیں گے، ہم ٹریفک سائنز لگائیں گے، ٹریفک سگنلز جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں پہ خراب ہیں، ٹریفک پولیس اہلکاروں کو جو رویہ ہے یا ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ اس طرح الرٹ نہیں رہتے جس طرح ان کو ہونا چاہیے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں ٹریفک جام کے بھی مسائل کا شکار رہتے ہیں شہری۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہر سال ٹریفک حادثات میں جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو رہے ہیں، اس کا کوئی سدباب کیا جائے، ایک پراپر پلاننگ کی جائے، منصوبہ بندی کی جائے، اور جو بھی اس کی وجوہات ہیں جو ہم نے آپ کو بہت ساری بتائی ہیں اس میں حکومت کے اینڈ پر بھی ہیں اور شہریوں کے اینڈ پر بھی ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس کا جو سسٹم ہے خاص کر اس کو آپ سخت کریں، ایسے لوگ جن کو گاڑی چلانا نہیں آتی ان کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسے لوگ کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوگا، ظاہر ہے ان کو گاڑی تو چلانا نہیں آتی ہے، جب وہ ڈرائیونگ لائسنس لے کے سڑک پہ چلتے ہیں اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی اس پہ بچت بھی ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ تو یہ ان وجوہات کے جو سدباب کے لیے یا ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ اور جو وزیر داخلہ سندھ ہے وہ مل کر بیٹھیں اور اس پہ جو قابل افسران ہیں ٹریفک کے بھی اور جو پولیس کے بھی وہ کوئی لائحہ عمل بنائیں، ظاہر ہے اس میں دیگر ادارے بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے انڈسکلوز، اور اپنی جو آراء ہیں وہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، آگاہ کیجیے کمنٹ باکس میں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔